अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं 7 जून 2026 यानी कि इतवार के रोज़। और गेमा गेमी तो हमें नज़र आ रही है इस हद तक कि इलेक्शन कैंपेनिंग में दो जमातें आमने सामने नज़र आ रही हैं। वो जमातें जो सेंटर में एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, हर फैसले में एक दूसरे का साथ देते आए हैं। अ, इन दोनों जमातों को मौजूदा जो इस वक्त हालात हैं, उससे आप बिल्कुल बरी-ज़िम्मा नहीं करार दे सकते हैं, चाहे जितना भी एक जमात ये क्यों ना कहे कि वो काबीना का हिस्सा नहीं है। लेकिन बावजूद उसके वो सिस्टम के गारंटर्स हैं। और जिस किस्म के हालात से इस वक्त आवाम गुजर रही है, उसके ज़िम्मेदार वो भी उतने ही हैं जितनी वो जमात जो इस वक्त ड्राइविंग सीट पे यानी कि नून लीग नज़र आती है। गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन कैंपेनिंग है उस दौरान बहुत एक दूसरे पर लान तान की जा रही है। एक तरफ से नून लीग है जो कि आज यहाँ तक कह रही है कि हुंज़ा वालों से सवाल किया जा रहा था कि हुंज़ा की आवाम हुंज़ा को कराची जैसा देखना चाहते हैं या लाहौर जैसा देखना चाहते हैं। हुंज़ा के जो लोग हैं और गिलगित बल्तिस्तान के ऑन द होल लोग हैं वो बड़े बाशऊर हैं। ना वो अपने जो रीजन है, अपना जो सूबा है उसको, ना ही वो सिंध का हाल जिस तरह का है उस तरह का देखना चाहते हैं, और ना ही पंजाब के जिस तरह के हालत ज़ार है, वहाँ पर जिस तरह की लोगों की कंडीशन है, वहाँ पे जिस तरह तालीम की एक सूरत हाल नज़र आ रही है, स्कूलों का जो हाल है, बावजूद इसके कि गिलगित बल्तिस्तान में रिसोर्सेज कम है। आज मेरे प्रोग्राम में इख्तियार वली साहब वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, वो कह रहे थे कि जी हम अनकरीब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गिलगित बल्तिस्तान में लेकर आएंगे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने से पहले इंश्योर कर दें कि वहाँ पर बिजली मुस्तकिल जो है बुनियादों पर लोगों को मिले। बिजली मैसर नहीं है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो रिचार्जिंग स्टेशंस होते हैं, वो बैटरी के लिए आप क्या करेंगे? जिस सूबे में इस वक्त आपने ऐसी कंडीशंस रखी हैं कि ना उसको कॉन्स्टिट्यूशनल आप स्टेटस दे सके हैं, ना उसके लिए बिजली इंश्योर कर सके हैं। बातें आपकी 5G, मुल्क के हर हर कोने में 5G हो। जिस किस्म के हालात हैं वहाँ पर, इंटरनेट की जो सूरत हाल है, जो इस वक्त जो वहाँ पर जो नौजवान तबका है वो जो मुतालबा करता है, वो मुतालबा भी आप तक नहीं, उसकी आवाज़ भी आप तक, आपके महलों तक जो है वो नहीं पहुँच पाती, क्योंकि एक तो दूर दराज के वो इलाके हैं। दूसरा ये कि आपको तो खैर वो तभी याद आते हैं जब इलेक्शंस सर पर होते हैं, और इलेक्शन से पहले आप फिर वापस से उन गलियों का रुख करते हैं, उन इलाकों का रुख करते हैं, और वहाँ पर लोगों को फिर वो वादे और दावे बड़े उनसे किए जाते हैं। जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब अपना मुझे क्यों निकाला का बयानिया लेके वो वापस से वहाँ पर गए, और फिर उन्होंने कहा कि सड़कें जो हैं, मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा है, ये गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं मुझे उनसे ख़ुसूसी लगाव है, मेरे दिल में बसते हैं, लेकिन दिल में बसने वालों का हाल आप ऐसा रखें कि जहाँ पर आप बड़े-बड़े दावे तो ज़रूर करें, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को आप डिलीवर कुछ ना कर सकें। और नवाज़ शरीफ साहब की इस वक़्त पिछले 4 साल से, आप पिछले अदवार को भी लेट्स से बिल्कुल साइड पे कर दीजिए, लेकिन पिछले 4 साल से मुसलसल आपके भाई जो हैं वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं। और किसने रोका है? मतलब मियाँ साहब जब गिला कर रहे हैं कि जी यहाँ पर तरक्की नहीं हो सकी, और मुझे बड़ा दुःख होता है ये देख कर कि ये रीजन जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहा, या इसमें सड़कें जो हैं वो नहीं बन पाई। तो इस दुःख का इज़हार करने से बेहतर है कि इसके लिए काम किया जाता, इसके लिए डिलीवर किया जाता। आज आप हाल देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले, क्योंकि सब जानते हैं कि इस वक़्त सिर्फ़ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है, अब ज़बान ज़द-ए-आम है कि मुकाबला सिर्फ़ 2 जमातों के बीच में। और जब मैं ये बात कहती हूँ तो इंतहाई अफ़सोस के साथ, क्योंकि इलेक्शंस वो एक्सरसाइज़ है कि जिसको एक तो इलेक्शन कमीशन ने इंश्योर करना है कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंटली ये कंडक्ट हो, और दूसरा ये और मौक़े सारी सियासी जमातों को हो, क्योंकि आपका आइन ये बात गारंटी करता है। लेकिन इससे पहले ही आपने एक जमात को किस तरह से दूध में से मक्खी की तरह निकाल के जो है वो फेंका है। और आपने उस लोकल पार्टी जिसमें उसके लोग थे, उस लोकल पार्टी को रजिस्टर भी हो गए थे, टिकट्स भी जो हैं वो दे दिए गए थे, कागज़ात नामज़दगी जब जमा हुई, तो उसके बाद आपने मसला क्रिएट किया, और आपने वही किया जो आपने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस में किया। लेकिन हैट्स ऑफ टू पीटीआई, पीटीआई की स्पेशली जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया उसका जो विंग है, कमाल की मतलब महारत। मेरे ख़्याल से तमाम सियासी जमातों से बहुत आगे हैं ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो नौजवान इस वक्त उनका सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया चला रहे हैं। उन्होंने किस तरह से कंपाइल किया है एआई की मदद से ही, तमाम जो कैंडिडेट इस वक्त इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में,
आज़ाद हैसियत में या फिर जिन जमातों के साथ एक मुश्तरका तौर पर उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, अ, उनके फ़ौरन से उन्होंने कंपाइल करके मैं स्क्रीन पे दिखाती भी जाती हूँ किस तरह से उन्होंने वो तमाम निशानात, क्योंकि जनरल इलेक्शंस पाकिस्तान में जिस तरह के हुए थे उसी किस्म का हाल हाल नज़र आता है। किसी को चारपाई मिली है, किसी को चिमटा मिला है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। बहुत सारे आपने वो लतीफ़ खोसा साहब कहते थे कि जी आपने तो हमें पूरा जहेज़ का सारा सामान उठा के दे दिया। तो यही गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में भी नज़र आ रहा है। लेकिन अब अंदाज़ा कीजिए कि जहाँ पर एक बयानिया है, उन तमाम जो माउथ पीसेस हैं उनके थ्रू बताया जाता है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इर्रेलेवेंट हो गई, ख़त्म हो गई, कोई उसकी से अब बाकी नहीं रही, उसको लोग जो है लोगों में अब पजीराई नहीं रही, और लोग जो है वो इमरान खान की मकबूलियत जो है वो कम हो गई है, इमरान खान इर्रेलेवेंट हो गया। जो तमाम लोग ये राय रखते हैं, उनका हाल देखिए कि अगर एक गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आपने उनको अगर तो एक फ़ैसला करके उनको इलेक्शन से आउट करने का आपने डिसाइड किया है, तो दिस शोज़ कि सिस्टम जो है वो किस हद तक नाकाम हो गया है। एक वो जमात के जो पिछले 2.5 साल से अपने इंतखाबी निशान के बगैर ऑपरेट कर रही हो, एक वो जमात कि जिसका लीडर पिछले 3 साल से जेल में कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा हो, एक वो जमात के जिसके अंदर इतना शदीद इख्तिलाफ़ात सामने आ चुके हों, व्हिच इज़ अगेन एन ओपन सीक्रेट। वो जमात जो कि एक रडरलेस शिप की तरह जो है वो नज़र आए, जिसमें बार-बार इवन जो इस वक़्त हुकूमत में तमाम लोग हैं, वो भी मॉक करें उनको कि अथॉरिटी इनकी किधर है लाई करती है। इमरान खान के पास है, बैरिस्टर गौहर के पास है, सोहेल आफरीदी के पास है, महमूद अचकज़ई साहब को जो तमाम डायरेक्शंस दी थी, इस पर भी मॉक किया जाता है कि जी इन्होंने पार्टी अपनी इस तमाम पार्टी की जो बागडोर है वो एक ऐसे शख्स को थमा दी है जो पार्टी का हिस्सा भी नहीं है, जिसकी अपनी अलग जमात है। सो इस किस्म के ताने जो है उनको सुनने देने को मिले, लेकिन बावजूद उसके आपको इस किस्म के इक़दामात करने पड़ रहे हैं कि जहाँ पर आप पूरा नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए मीडिया मैनेजमेंट आप कर रहे हों, आप वहाँ से कोई चीज़ उस तरह से रिपोर्ट ना होने दें। आप हमारी जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बिल्कुल एज है। पीटीआई बतौर जमात इस इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट नहीं कर पा रही है, एंड ड्यू टू ऑल दी ऑब्वियस रीज़न्स। लेकिन जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनको ज़रूर बढ़तरी हासिल है कई हलकों में। गिलगित में तो स्पेशली बोला जा रहा है कि जी पूरा पीटीआई का इस वक़्त एक पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। लेकिन उसको किस तरह से आउट करने के लिए इस पूरे इलेक्शन से आपको इस किस्म के इक़दामात करने पड़ रहे हैं। आपको 2 जमातों के दरमियान आप जो ये मुकाबला दिखा रहे हैं और जिसको टीवी पे नशर करने की भी इजाज़त है, लाइव दिखाने की भी इजाज़त है, लेकिन एक सियासी जमात जिसके लोगों को आपने एनओसी के साथ जो है कंडीशनैलिटी एक इम्पोज़ कर दी। ऑल्दो एनओसी के लिए भी उनकी कहना ये है कि हमने अप्लाई किया, हमने रिक्वेस्ट दी, लेकिन एनओसी हमें बोला गया कि जी ऊपर से ऑर्डर है तो एनओसी नहीं जारी कर सकते। आपने उनके नॉन पार्लियामेंटेरियंस जो लोग पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं है, जैसे सलमान राजा, नईम पंजोथा, शौकत बसरा व दीगर, आपने उनको रोका ये कह के गिलगित पुलिस की जानिब से कि जी आपको वापस इस्लामाबाद छोड़ने देने की हिदायत हैं या हमें छोड़ के आना है। सो इस किस्म के मूव्स जो हैं वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि अभी भी एक शख्स का खौफ इस हद तक तारी है कि आपको ये इक़दामात करने पड़े, और आपको नेचुरली जब ये इक़दामात करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्लेइंग फ़ील्ड लेवल प्लेइंग फ़ील्ड तो दूर की बात, आप अगर आप सेमी प्लेइंग फ़ील्ड भी अगर इनको दे देते ना, तो ये शायद स्वीप कर दें ये इलेक्शंस। सो आपको इसी डर से कि इनको इलेक्शंस में कहीं कामयाबी ना हो जाए, इस किस्म के आपको अ, हरबे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। आपको ये तमाम हरकतें करनी पड़ रही हैं। फिर एक तरफ जो है वो सोहेल आफरीदी साहब जून 10 तारीख को उन्होंने एक कॉल दी हुई है एहतजाज की, पार्लियामेंट के बाहर अपने एमपीएस को लेकर वो आएँगे। लेकिन वो सूरत हाल भी इंतहाई दिलचस्प है, क्योंकि सोहेल आफरीदी साहब के ख़िलाफ़ जो हैं कुछ एमपीएस खड़े हो चुके हैं, और एमपीएस की रिज़र्वेशंस हैं कि सोहेल आफरीदी साहब और उन्हीं के अपने एमपीएस जो कि कहते हैं कि सोहेल आफरीदी साहब अभी तक इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक कोई मौसर तहरीक नहीं चला सके, कोई एक इफ़ेक्टिव किस्म का कैंपेन नहीं कर सके, एहतजाज नहीं कर सके, कुछ ना इंगेजमेंट के थ्रू जो है वो कोई चीज़ कार्व आउट करने में कामयाब हो रहे हैं। सो वो बिल्कुल एक उनकी फेल्ड स्ट्रैटेजी सो फार नज़र आ रही है। पर ऑन दी अदर हैंड जब सोहेल आफरीदी 10 जून को की कॉल देता है, तो जो सेंट्रल क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो मरकज़ी क़यादत है, जो एमएनएज़ हैं,
وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اسپیشلی جو ان کے سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی پارٹی کو کچھ کنویڈ نہیں ہے، نہ پارٹی کے پارلیمانی اجلاس میں ایسا کوئی فیصلہ اب تک ہوا ہے 10 جون کو پارلیمان. مطلب آپ لوگ کو انویٹیشن جانی چاہیے. ایک طرف سے آپ یہ کہتے ہیں، اور میرے شوز پہ کئی دفعہ شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی اسٹریٹ موومنٹ کی کال، دھرنے کی کال، احتجاج کی کال، یہ سہیل آفریدی کا کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں، ڈائریکشنز دی گئی ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے. سو ان کی یہ سواب دید ہے، وہ جب یہ اناؤنس کرے سو ان پہ پورا ملبہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ اناؤنس کرتے ہیں تو اس کو ڈس اون کیا جاتا ہے، اس کے ڈیسیشن کو، یہ کہہ کے کہ کوئی چیز پارٹی سطح پہ ڈسکس نہیں ہوئی، کنویڈ نہیں ہے. سو یعنی کہ ایک سنگل ہینڈڈلی ان کی موو نظر آ رہی ہے، اور اس میں یقینی طور پہ اس بات کو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ایم این ایز اس پہ ساتھ نہیں دیں گی. شفیع جان نے بھی آ کے اس پر رسپونڈ کیا، یہ کہہ کے کہ بڑے ایف آئی آرز ایم این ایز پر تھی، لیکن ایم این ایز باوجود اس کے کہ شو اپ کرتے ہیں. تو شیخ صاحب کو بھی چاہیے کہ جی آپ جہاں پر بھی ہیں آپ وہاں سے باہر نکلیں، آپ اس احتجاج کا حصہ بنیں. آپ ایگزیمپٹ تو نہیں ہیں اس چیز سے. سو لہٰذا نظر آ رہا ہے، پرہیپس ایسا لگتا ہے کہ جیسے ڈیلیبریٹلی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، ایک اسموک اسکرین کریٹ کرنے کے لیے، تاکہ جو کارکن ہے اب وہ پھر یہ ڈسکس کرنے میں یا سننے میں لگ جائے کہ جی ہی سیز شی سیز ٹائپ. آپ کو پھر ڈسکشنز نظر آتے ہیں کہ جی فلانا نے یہ کہہ دیا، اور شفیع جان نے یہ کہہ دیا، شیخ وقاص سے پھر یہ رسپونڈ کیا، سہیل آفریدی نے اس بات کا یہ جواب دیا. تو ایک الجھایا جا رہا ہے، اور اس الجھانے میں خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ وہ شخص جو کہ 3 سال سے جیل میں قید ہے، اس کی لیڈرشپ جو کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید ہے، اور جس کی عمریں آپ دیکھیں، اس کے وہ ورکرز جو کہ بقول عمران خان صاحب کے اور ان کی پارٹی کے ناحق جنہیں قید کیا گیا ہے، جو وہ نوجوان طبقہ جس کے فیوچرز آپ نے برباد کیے ہیں 9 مئی کے اس چارجز لگا کے ان کے اوپر. سو یہ تمام صورتحال سب کے سامنے ہے، لیکن آپ کو اگین یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے وچ از کوائٹ انٹرسٹنگ، بیکاز آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی عمران خان ارریلیونٹ ہے، لیکن آپ کو یہ سب کرنے کی اگر نوبت آ رہی ہے تو دیٹ مینس کہ باقی جو 2 جماعتیں ہیں جن سے آپ کی تمام تر ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ اس حد تک ڈیلیور نہیں کر پا رہی. اور جو لیک آف ڈیلیورنس ہے وہ کس بات سے اور ریفلیکٹ کرتا ہے؟ وہ ان کے اپنی ہی سٹیٹمنٹس، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو اس وقت ایک دوسرے پہ لان تان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں اور افسانے الگ سنا رہے ہیں گلگت بلتستان کی اس انتخابی مہم میں. اس سے ہی یہ بات ریفلیکٹ کرتی ہے کہ انہوں نے کتنا کچھ ڈیلیور کیا ہے لوگوں کے لیے. اور ایک طرف ابھی بجٹ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے زبیر صاحب میرے پروگرام میں تھے، محمد زبیر صاحب کہتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی از ویری مچ پارٹ آف دی انٹائر آف دا سسٹم. ظاہر سسٹم کے گارنٹرز وہ خود بڑے فخری انداز میں کہتے ہیں، اینڈ دے کین ناٹ ٹیک اینی انڈیپینڈنٹ پوزیشن. یہ زبیر صاحب کے بقول پیپلز پارٹی کوئی انڈیپینڈنٹ پوزیشن نہیں لے سکتی، پرانی تنخواہ پہ یہ بھی کام کرتے رہیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی بی آئی ایس پی کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا. وفاق جو ہے وہ 58% جو ہے وہ خرچنے کے بعد بھی آپ کو بی آئی ایس پی کے بھی حوالے سے فنڈ جو ہے وہ الگ وہ کرے. سو بی آئی ایس پی اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو آپ صوبے کی سطح پہ آپ یہ بالکل چلا لیں. اب بی آئی ایس پی پہ میرا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، جس میں آپ ہمیشہ جو لوگ ہیں اپنی عوام ہیں اس کا ہاتھ یوں رکھ دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہاتھ پھیلائے رکھے ان چند پیسوں کے لیے، جو کہ ظاہر ہے چند نہیں ہے، ان کے لیے تو کافی اماؤنٹ ہے. لیکن آپ بے نظیر انکم جنریشن کی طرف آج تک کیوں نہیں گئے؟ اتنے سالوں میں آپ نے لوگوں کو اسکل سیٹ سکھا کے، آپ کچھ ان کو ہنر سکھا کے آپ ان کو انکم جنریشن کی طرف آتے ہیں. آپ کب تک ان کو سپورٹ کے آسرے پہ ہی رکھیں گے؟ اور سپورٹ کے آسرے پہ رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ جی آپ اس کو انکیش کر سکیں الیکشنز کی صورت پہ، اپنے اقتدار کی صورت میں. اور اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ دینا چاہتی ہوں کہ یہ جیسے پیچھے مچھلیاں ہیں، ان کو پتہ ہے میں ان کی لیڈر ہوں، تو میں جیسے ہی ان کے قریب سے گزرتی ہوں ان کو پتہ ہے کہ یہ کھانا دے گی. اور جو پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں اسی طرح سے کرتی ہے کہ جب وہ ان کو یہ بی آئی ایس پی کے فارم میں جب یہ کچھ ہزار روپے جب ان کو دیے جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے آتے ہیں، اس کی مثال میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ اس طرح سے آتے ہیں اور پھر یہ ایسے جھپٹتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ان کو محروم رکھا، تو آپ ان کو جب یہ دیتے ہیں تو پھر یہ آ کے جھپٹتے ہیں، اور یہ ان کو پتہ ہے یہ پھر آپ کو فالو کریں گے، یہ جو آپ کہیں گے وہ کریں گے. تو یہ میں جیسی ان کے قریب آتی ہوں یہ مجھے فالو کرتی ہوں. آل دو میں ان کو ٹائملی، آل دو مچھلیوں کو کہا جاتا ہے کہ جی ایک ٹائم آپ ان کو کھانا دیں دن میں، لیکن میں ان کو اسٹل جب مجھے فیل ہوتا ہے کہ دے موو ود بائی سینگ مائی موومنٹ،
تو میں آئی ٹرائی ٹو گیو دیم فیڈ دیم اے بٹ. صرف میں آپ کو یہ ایک مثال کے طور پہ دکھانا چاہتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو ذرا بتاتے ہیں کہ ایک طرف بیرسٹر گوہر خان صاحب جو ہے وہ کارنر میٹنگز بھی کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں, اور خطاب بھی کر رہے ہیں, لوگوں سے انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں, اپنی کیمپیننگ کر رہے ہیں. آج انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ جی ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے, اور اگر سسٹم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بقول بیرسٹر گوہر خان صاحب کے کہ ہمیں جو ہے وہ سسٹم میں ہماری گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے, ہماری ضرورت نہیں ہے, تو پھر ہم سسٹم سے باہر آنے پر مجبور ہو جائیں گے. انہوں نے کہا ہم ایک ایکسٹریم سٹیپ لینے پر مجبور ہو جائیں گے اگر ہمیں مسلسل دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی. سو یہ ایک ایسی پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ سیٹ اپ کو, سسٹم کو جو ہے وہ دھمکی دے رہا ہے, جس کے نیچرلی آپ کو حالات سامنے نظر آتے ہیں. یہ جو ہے ایک ایسے پارٹی کا چیئرمین جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کی خود کی لیڈرشپ پر جو ہے وہ بہت سارے سوال ہیں, اور سوال جو ہے وہ اس کی پارٹی کے اندر سے کافی زیادہ اس کے اوور آل رول پہ کہ وہ کس حد تک متحرک ہو سکے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق و دیگر جو معاملات ہیں اس کے ریزولوشن سے متعلق وہ کیا کچھ کر سکے ہیں, اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. سو بیرسٹر گوہر خان صاحب آئیدر وہ جو ہے صرف اپنی پارٹی کو خبروں کی حد تک ایک ریلیونٹ رکھنے اور زندہ رکھنے کی کوششوں میں وہ اس قسم کا بیان دے رہے ہیں. ظاہر ہے اگر آپ اگریسو بیان نہیں دیں گے, جو کہ گوہر صاحب کی بالکل پرسنالٹی اس طرح کی نہیں ہے, وہ اگر اس طرح کی بات نہیں کریں گے تو بالکل ہی اور وہ ٹھوس ہو جاتے ہیں. سو اس لیے ان کو اس قسم کا بیان دے کے ان کو اپنی پارٹی کی ایک پوزیشن کو لوگوں کے سامنے بھی رکھنا ہے کہ نہیں جی ہم ایک مضبوط, آلدو بہت کچھ وہ ایجیٹیشنل موڈ میں کر سکتے تھے, نوٹ یہ کہ آپ کیوس کریٹ کرتے, لیکن ایک اپر ہینڈ کے ساتھ, کیونکہ ابھی بھی آپ کو یہ بات سے بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر گلگت بلتستان میں بھی اگر آپ کو ریسٹرکٹ آپ کی قیادت کو, گوہر صاحب کو تو نہیں لیکن باقی قیادت کو اگر ریسٹرکٹ کرنا پڑ رہا ہے, داخلہ منع کرنا پڑ رہا ہے, داخلے انٹری ان کی بالکل بین نظر آ رہی ہے, گلگت بلتستان میں داخلہ کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے, کیمپیننگ نہیں کرنے دی جا رہی ہے, پارٹی جو ہے وہ اس طرح سے کانٹیسٹ نہیں کر سکتی, آلدو عادی ہو چکی ہے پارٹی سمبل کے بغیر الیکشن لڑنے, لیول پلینگ فیلڈ کے بغیر الیکشن لڑنے, اور یہاں تک کہ امیدواروں کے بغیر الیکشن لڑنے کی عادی ہو چکی ہے. لیکن یہ سب دیکھتے ہوئے آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پارٹی کی آپ کی پوزیشن اب بھی اسی طرح سے مضبوط ہے, اینڈ دیٹ از بیکاز آف ون مین ہو از سٹنگ ان جیل فار دا لاسٹ 3 years, جس کی وجہ سے کہ وہ اس کو ابھی تک نہیں توڑ سکے ہیں, اور جس کی بات جو ہے آج محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کی ہے, اور اچکزئی صاحب نے عمران خان صاحب کے ہی متعلق انہوں نے کی کہ جتنے بھی مظالم ان پہ ڈھائے گئے ہیں, انہوں نے کہا انہوں نے کوشش کی لیکن وہ شریف آدمی نہیں ٹوٹا. جب نہیں ٹوٹا تو اس سے بات کریں, اگر اس کے ساتھ بھٹو والا کام کرنا ہے تو بس پھر پاکستان کا خدا خیر کرے. اور انہوں نے کہا کہتے ہیں کہ عمران خان خطرناک آدمی ہے, جتنا تم عمران خان کو جیل میں رکھو گے اتنی ہی اس کی مقبولیت آسمان تک پہنچے گی, اور یہی کچھ ہوا ہے لاسٹ 3 years میں. آپ نے جتنا اس کو جیل میں رکھا نہ وہ ٹوٹا, الٹا آپ کو اس کا ایک کانسیکوینس بیئر کرنا پڑا ہے, چاہے آپ لاکھ اپنے ماؤتھ پیسز, اپنے جو سو کالڈ آپ کے جو ترجمان ہیں ان کے تھرو آپ یہ کہلوائیں کہ جی اسپیس نہیں بچی, اور واپس سے ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ 2022 کی نسبت اب بہت زیادہ بڑھ چکی, ان کی سیاسی کمر ٹوٹ چکی ہے, اور ان کا یہ ہو چکا ہے, ریلیونٹ ہو گئے, لاکھ آپ یہ سب کہیں. لیکن حقیقت آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت بھی سسٹم پر رول جو ہے وہ صرف وہی شخص کر رہا ہے, اور اسی کی وجہ سے اس کی پارٹی کی ابھی تک پوزیشن, باوجود اس کے کہ آپ نے تمام تر حربے اس کی پارٹی توڑنے, اس کی پارٹی کو کرش کرنے کے لیے آپ آزما لیے ہیں, لیکن باوجود اس کے نہ اس کی پارٹی ٹوٹ سکی ہے, نہ وہ ٹوٹ سکا ہے, وہ بچ نہیں کر رہا, اور نہ ہی وہ بچ کرے گا. جو اس کے قریبی لوگ ہیں وہ بالکل سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کسی بھی طور پر وہ بچ نہیں کرے گا, وہ ڈیل نہیں کرے گا, اور وہ ڈیل نہیں کرے گا. آپ کے لیے ایک ایک جو لمحہ ہے وہ گزارنا یقینی طور پہ نظر آ رہا ہے کہ مشکل نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی یعنی کہ اس الیکشن کو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ جی بی کا الیکشن بھی جو ہے وہ سلیکشن ہی آپ اپنے تئیں کرنے جا رہے ہیں, لیکن کچھ اس طرح کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ انفورسین چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, گاڈ فوربڈ ایک کیوٹک سچویشن کی طرف اگر معاملہ جاتا ہے تو آپ الیکشنز کو پوسٹ پون یعنی کہ ڈیلے بھی کر سکتے ہیں لاسٹ منٹ پہ بھی. اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں, اطلاعات آ رہی ہیں, کوئی ٹھوس اب تک کی یہ سچویشن نہیں نظر آتی, کیونکہ انتخابی کیمپین کے لیے بھی ابھی ایک روز بھی آپ نظر آ رہا ہے, 1-2 روز تک ابھی جاری رہے گی, اور اس کے بعد
اتوار کے روز جو ہے وہ الیکشنز ہمیں اس کا انعقاد نظر آئے گا، لیکن اس سے پہلے بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ایک سینسیٹیو ریجن ہے، وہاں کے لوگ جو ہے، وہاں کا نوجوان اسپیشلی وہ اپنے پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے کافی اویئر ہے، اس کو اپنی جو الیکٹورل اس کا جو ایک سے ہے اس کے حوالے سے وہ بہت ہی زیادہ شعور رکھتا ہے، جو 2024 کے الیکشنز کے ساتھ کیا ہے آپ گلگت بلتستان میں وہ دہرانے کی قطعی طور پہ کوشش نہ کیجیے گا۔ یہ ایک پری وارننگ کے طور پہ بار بار تمام لوگوں کی طرف سے سمجھایا جا رہا ہے، جو گلگت بلتستان کے ریجن کو سمجھتے ہیں، جو وہاں کے ڈائنامکس پولیٹیکل ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں، جو وہاں پہ جو نوجوان ہے اور جو اس کے حقوق ہیں، جو اس کے پولیٹیکل اس کی جو ایک لیننگز ہیں، اس کی جو پولیٹیکل ایک سوچ ہے، جو اس کی الیکٹورل ایک جو اپنے وہ ووٹ کے حوالے سے وہ ایک رائے رکھتا ہے، وہ سیاست پہ جو ایک رائے رکھتا ہے، آپ اس کی رائے کو دبانے کی کوشش نہ کیجیے۔ اچھا جی، بلاول صاحب نے اپنی انتخابی کیمپین غزر میں آج وہ جب موجود تھے تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے شہباز شریف کو دو دفعہ وزیر اعظم بنایا، جب میں نے پہلی دفعہ انہیں وزیر اعظم بنایا تھا تو میں بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ جب تک گلگت بلتستان میں میرا وزیر اعلیٰ نہیں بنتا اس وقت تک آپ کو وزیر اعظم نہیں بنا سکتے، لیکن میں نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی۔ سو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں اور ان کو ایک جتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ایک ہم نے فیور کیا تھا کہ ہم آپ کو 2 بار وزیر اعظم بنا چکے ہیں، اور ہم بھی چاہتے تو ہم شرط رکھ سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی۔ سو یہ اب بہت زیادہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ لان تان شروع ہو چکی ہے، ایک دوسرے کو نان ڈیلیورنس پر گورننس پر جو ہے وہ تانے دیے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ 10 دفعہ ہم عوام بھی جانتے ہیں کہ ہر ترمیم اور ہر بجٹ میں اسی وزیر اعظم سے ناک بھی آپ نے رگڑوایا، اور خود بھی سیاسی آپ نے ڈرامہ رچایا، آپ اگری بھی کیا، اور ایونچولی آپ ابھی بھی دیکھیں گے کہ جو بجٹ آ رہا ہے اس پہ بھی دونوں پارٹیز کیونکہ دے آر ٹو سائڈز آف دا سیم کوائن، تو وہ دونوں الائنڈ ہوں گے، اور ان کی یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیانات ہیں اس پر بالکل مت جائیے۔ وہ کیپٹن صفدر بھی آج بہت کچھ بول رہے تھے، بلکہ سن لیجئے۔ تو یہ جی بھی قربانی مانگتا ہے، اور قربانی کیا ہے؟ نواز شریف نے کل کہہ دیا ہم ہار جائیں جیت جائیں وہ لوہے محفوظ پہ اللہ کے فیصلے لکھے ہوئے، مگر جی بی کی خدمت ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہم الیکشنوں میں آ کے تالیاں نہیں بجائیں گے، ہم الیکشنوں میں پانی ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے، میں نے کہا یہاں تو برف باری ہوتی ہے، یہاں تو جی بی کے حالات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ کیپٹن صفدر صاحب ہے جو کچھ نہ کچھ آ کے اپنا ایک حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے، جبکہ میٹر بہت زیادہ نہیں کرتا، لیکن ان کا بھی ایک ڈرامائی انداز میں اس قسم کی گفتگو کرنا اور بلاول صاحب کو ایک تنزن جو ہے ان کے اوپر ایک حملہ کرنا وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ سو موسمی حالات، سیاسی الزامات یا پھر کیپٹن صفدر کے ارشادات، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ سنجیدگی سے آپ کسی چیز کو مت لیجیے گا، کیونکہ دونوں جماعتیں یوں ہیں اور سینٹر میں ایک ساتھ ہیں، ان کو پتہ ہے ایک دوسرے کے بغیر جو ہے یہ چل نہیں سکتے، اور ایک ہی صرف جماعت ہے جو کہ اسٹیٹس کو چیلنج کر رہی تھی میں اس لیے کہوں گی کیونکہ لیڈر جو ہے جو ان کا جیل میں ہے پچھلے 3 سال سے، اصل ان کو چیلنج وہی کر رہا تھا، باقی جو باہر ہیں ان کی بھی پوزیشن آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے۔